شاہ صاحب ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ کیا مطلب وہ پردے میں کس طرح چلے گے، کیسے ظہور ہوگا؟ جب امت ہادی کو نہ پہچانے تو خدا 11 کو تو امت نے شہید کر دیا، آخری کو بچا کے بیٹھا ہے، کہیں امت اس کے ساتھ بھی وہی رویہ نہ رکھے۔ سبحان امت کے نیگیٹو سوچوں اور رویوں کی وجہ سے مخلوق نے مقام نہیں پہچانا، مخلوق نے قدر نہیں کی۔ جب مخلوق قدر نہ کرے تو خدا غضبناک ہو کے اپنی حجت کو غیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح یہ واقعات انبیاء میں ملتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے تھے تو ایک وقت آیا جب امت نے نہ سمجھا تو خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس سے دور چلے جاؤ۔ 309 سال کی، چھٹے امام فرماتے 309 سال کی غیبت کا حکم تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس وقت اس دور کے لوگوں نے سرکار موسیٰ کی ضرورت کو محسوس کیا، اپنے بڑوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہمارا ہادی، ہماری حجت واپس آ جائے۔ انہوں نے کہا پہلے تو عہد کرو، خالی اس کو نہیں مانو گے اس کی بھی مانو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، خالی اس کو نہیں اس کی بھی مانو گے۔ نمبر 2، آپ اگر چاہتے ہو واپس ہے تو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرضی کرو، خالق دو عالم ہم اس کے بغیر ادھورے ہیں، خالق دو عالم احسان فرما، ہمارا ہادی ہماری آنکھوں کے سامنے، اگر ہمارے گناہ اور خطا ہادی کے آنے میں رکاوٹ ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے پھر کیا کیا، ان کے کہنے پہ، اپنے بڑوں کے کہنے پہ ریت کا ایک ٹیلا، ایک صحرا منتخب کیا، اپنی عورتیں، اپنے بچے، اپنے جانوروں کے بچے سارے اکٹھے کیے، چھٹی منفر مارے۔ اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے عورتوں نے بچوں کو علیحدہ کیا، جانوروں کے بچوں سے جانوروں کو علیحدہ کیا، سب نے چیخ پکار کر کے خدا کی بارگاہ میں جب التجا شروع کی، ساری رات روتے رہے۔ اللہ نے موسیٰ کو کہا میری قوم کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو چلا جا قوم کے پاس، میں تجھے کہتا ہوں وہ اپنی معافی بھی مانگ رہے ہیں، رحم کی اپیل بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے واپس چلا جا۔ تو حضور یہ ظہور کب ہوگا کا یہی معاملہ ہے، ہمیں عزاداریاں اس لیے کروائی جا رہی ہیں تاکہ ہم زمانے کے امام کے وفادار بن جائیں، ہمیں علم اس لیے اٹھوائے جا رہے ہیں تاکہ ہم وفاداری کے اس معیار پہ آ جائیں، کیونکہ وفادار کی نشانی ہے، خالی اٹھانا مقصود تو نہیں ہے، اپنے اندر بھی تو ایسی وفا کی خوشبو پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں بار بار نیاز تبرک نیاز تبرک نیاز تبرک سبیل کیوں کھلائی جا رہی ہے؟ تاکہ ہمارا شکم پاک ہو، شکم پاک ہوگا تو اس غذا سے بنے گا خون، خون پاک ہوگا سوچ پاک ہوگی، دل پاک ہوگا۔ اگر دل اور سوچ پاک نہیں ہوتی ہمارے تبرک کھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور بات یہ ہے سرکار غیبت میں کیوں گئے؟ مخلوق کے رویے کی وجہ سے، مخلوق کے نہ صرف رویے کی وجہ سے بلکہ مخلوق کے اندر سے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے اپنی حجت کو کہا تو آپ ایک طرف ہو جائیے، کیونکہ یہ اب ڈیزرو نہیں کرتے آپ کو، ان کے اندر وہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ کو ڈیزرو کریں، آپ چلے جائیے۔ ہاں اگر انہوں نے سمجھ لیا، اور ان میں سے جس دور کے لوگوں نے سمجھ لیا، انشاءاللہ آپ کو ہم بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے پاس ہے نا یہ وقت، ہم خالی ثواب کمانے کی خاطر عزاداری تو نہیں کر رہے، ہم رسم نبھانے کی خاطر عزاداری تو نہیں کر رہے، ہمیں یہ عزاداریاں سبق دے رہی ہیں، کوشش کر ایسا بن جیسا اور تھا، ایسا بن جیسا حبیب ابن مظاہر تھا۔